درود کے حوالے سے، درود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا کے اول و آخر میں بھی جو ہے وہ درود کو پڑھنا چاہیے، تو کیا درود میں اتنی برکت، اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہماری دعا کو پہنچا دے؟ جی بالکل، اور قبولیت کا اس کو شرف مل جائے ہماری دعا کو. جی بالکل. ایک حدیث ہے، جی من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ مرتن، جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ رب العزت اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا بات ہے. تو درود ایک ایسی، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے نہیں ہے. جب آپ نبی مکرم کے لیے، سید الانبیاء کے لیے، سید الرسل کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں تو وہ احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ محبوب کبریا ہے. جب آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا بدلہ احسان ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. علی النبی، نبی پر، چونکہ نبی کے اوپر الف لام ہے. الف لام تعریف کی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور سر تسلیم خم بھی کرو، ان کی ہر بات پہ لبیک بھی کہو. تو درود ایک ایسی عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے تحفہ ہے، گاڈ گفٹڈ تحفہ ہے، کہ جو ہم پیش کرتے ہیں دعا کے اول میں بھی، دعا کے آخر میں بھی. تو احادیث میں، روایات میں ملتا ہے کہ اس بندے کی دعا پھر رد نہیں ہوتی. جو دعا کے اول و آخر میں درود پڑھ لیتے ہیں، وضو کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اول و آخر درود پڑھ کے دعا توجہ سے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی پہلے تعریف کریں، حمد بجا لیں، پھر درود پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں. بلکہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دستور تھا. امام حسن مجتبی راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کے آدھے وقت، اندھیرے کے عالم میں آدھی رات کو اور تہجد کے وقت میں بی بی دوسرے عوام کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے نانا کی امت کے لیے دعائیں فرما رہی ہیں، اپنے لیے نہیں. میں نے پوچھا، اے والدہ گرامی، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے نہیں کرتی؟ فرمایا نہیں، جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے خود بخود دعا سن لیتا ہے. اسے پتہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں سے. بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ دعائیں تو دل میں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ مانگنے کا اس وقت نہ الفاظ منہ پر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، کئی لوگوں کو تو مانگنے کا ہنر نہیں آتا لیکن وہ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو رب ہے، وہ سن لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات بیچ میں کہی تھی کہ دعا ہم اپنی طرف سے تو جتنا بھی اہتمام کر لیں، مسئلے بچا لیں، رو کے، گڑ گڑا کے، لیکن جب تک ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ دعا کو، وہ کیسی عبادت ہوگی؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے دعا کی قبولیت، میں آپ کے سوال کے جواب سے آؤں گی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام سارہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کچھ اس میں جو اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، ان کو اسپیسیفک اگر نمبرز میں ہم چانٹنگ کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا ہم نے واقعی اللہ کے ناموں کو دعا کی قبولیت کے ساتھ جوڑ دیا؟ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں کچھ ایک دعا ہے اسپیسیفک اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، وہ میں بہت سالوں سے کر رہی ہوں اور اب میں مایوس ہونا شروع ہو چکی ہوں کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا میں دعا درست طریقے سے نہیں کر رہی ہوں یا پھر وہ اللہ میاں مجھے دینا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ سارا آپ کا. ڈاکٹر صاحب جی پہلے ان کے سوال کو لے لیں میرا خیال ہے. دیکھیے ان کا جو پہلا سوال تھا، دوسرا سوال تو ان کا ہے نا، وہ کوئی دعا پڑھ رہی ہیں اور مایوس ہو رہی ہیں، تو مایوسی کفر ہوتی ہے. دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جس وقت اور جس صورت میں ہم چاہ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو قبول ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا. 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جیسے جب اور جس وقت ہم چاہ رہے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لے، ایک یہ صورت. ایک یہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول تو کر لے مگر اس وقت نہ کرے جب ہم چاہ رہے ہیں، وہ آگے جا کے کہیں قبول کرے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اسی وقت مناسب اور بہتر ہے جس وقت اللہ قبول فرما رہا ہے. صحیح. اور تیسری یہ ہے کہ اللہ قبول ہی نہ کرے دنیا لیکن میں. جیسا کہ بہن کہہ رہی تھی کہ قبول ہو ہی نہ رہی. بتانے لگا. اور تیسری یہ کہ قبول ہی نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے رد کر دی. ہر دعا جو آپ نے کی ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر جب قیامت کے دن لوگوں کو دعائیں وہ جو قبول نہیں ہوئیں اور مانگی گئی ان کا اجر ملے گا، تو جن کی قبول ہوئی تھی وہ دعائیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. اور لفظ ہیں ہمارے جسم کینچیوں سے قطر دیے جاتے اور ہماری سب دعائیں روک لی جاتی ہیں اور ان کا اجر ہم آج پاتے. لیکن بہرحال دعا کا ایک کانسیپٹ تو ہے، مانگنے کا ایک. جی ہاں وہ تو اب دیکھیں، اب اس میں کانسیپٹ تو ہے نا، اس میں تعلق تو آپ کا قائم رہے گا. اچھا اب اس میں بعض عرفاء ایک اور پوائنٹ دیتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں دعا کی قبول نہ ہونا یہ کبھی بھی ریجیکشن کی علامت نہیں ہے. انبیاء کی دعائیں کئی سال تک قبول نہیں ہوئی. اللہ دیکھیں اس سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ بعضوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ جب دے دے گا تو مانگنا بند ہو جائے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ تعلق میں رہے اور مانگتا رہے. لیکن اب ایک بندہ جو مایوسی کی طرف جا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کیسے کرے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ آپ مجھے دیکھیں نا، اس طرف خواہش بھی ہے، اس نے مانگنے کی توفیق سے اگر محروم نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر توفیق کے تو بیٹھ کے مانگ نہیں رہا. اچھا فائزہ، میں آپ کو نا یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جی ہمارے ایک عزیز تھے، آج سے کوئی شاید 20 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے، تو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو دعا کریں کہ میرا ویزا لگ جائے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ دعا تو نہیں کر سکتا کہ آپ کا ویزا لگ جائے. میں یہ دعا کروں گا کہ اگر آپ کا امریکہ جانا بہتر ہے آپ کے لیے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے. صحیح. وہ مجھے کہتے ہیں بڑی مطلب بے روحی سے، مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ دعا میں ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ سیدھی دعا مانگیں کہ جی میرا ویزا لگ جائے. آپ اس میں اگر آپ نے اس طرح دعا میں ڈنڈی مارنی ہے نا تو رہنے دیں، آپ میرے لیے دعا ہی نہ کریں. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں اب عمرے پہ گیا، مجھے یاد بھی رہ گیا کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، تو میں نے ان کے لیے دعا مانگی اور اسی طرح مانگی کہ ان کا جو ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے. تو میں وہیں تھا ابھی، ان کی طرف سے مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ جی میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے اور یہ یقیناً جو ہے یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور میں نے کہا کہ جی یہ دعا بھی میں نے اسی طرح کی تھی جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اب وہ امریکہ گئے. اس سے آگے ایک پھر افسوسناک واقعہ ہے. امریکہ گئے اور میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور ان کی میرا خیال کوئی 26-27 سال ایج تھی اور وہاں پہ ان کا مرڈر ہو گیا. تو میں اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کتنا مطلب ہم اس سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے، اور یہ بضد رہے کہ نہیں آپ نے میرا ویزا جو ہے وہ لگوانا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قبول نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر، ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ مجھے قبول کرنی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز جو بہتر نہیں ہے اس کو اس وقت کے لیے روک لیتے. اور دوسری جو ابھی آپ نے بات کی درود پاک کی، وہ بڑی اہم ہے. درود مثل پر ہے، جو دعا کو پر لگاتا ہے، جو اڑاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جب تک کہ رسول اللہ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ دیا جائے. اور درود کسی کا رد ہوتا ہی نہیں. دعائیں اور عبادات رد کیوں ہوتی ہیں؟ میں کی وجہ سے. درود میں تو میں ہے ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، میں تو اس میں ہوں ہی نہیں. کیا بات ہے. تو رد ہوتی ہیں میں کی وجہ سے، درود میں میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ قبول ہی قبول ہے. اچھا فائزہ، ایک